بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد سید کبیر الدین نے آپ کا نام شاہ حسین رکھا۔ آپ 1177 میں عراق کے ایک شہر مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سادات کرام کو اذیتیں اور چن چن کر قتل کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھ دیا تاکہ آپ اہل بیت کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ آپ کے مرشد کا نام جمال مجرد تھا جو وقت کے قلندر تھے۔ روایت کے مطابق آپ ان کی خدمت میں 11 سال رہے۔ جب آپ کی روحانی تعلیم ختم ہو گئی تو جمال مجرد نے آپ کو سندھ کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ تبلیغ کا کام کر سکیں۔ قلندر ریچھ یا بندر نچانے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے اصل لفظ کل اندر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیون تشریف لائے تو آپ کے گلے میں پتھر کا ایک گلوبند پڑا رہتا تھا، جس کے متعلق روایت ہے کہ جب امام زین العابدین کو کربلا میں توک اور بیڑیاں ہاتھوں میں پہنائی گئی تو یہ گلوبند بھی آپ کو پہنایا گیا، جو نسل در نسل چلتا ہوا حضرت لال شہباز کو ورثے میں ملا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ جب راستے میں چلتے یا محفل میں بیٹھتے تو گردن کو ہم دے کر بیٹھتے تھے۔ یہ آج بھی آپ کی قبر مبارک کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ آپ ہندوؤں کے ایک محلے کانوگن کے قریب ہی ایک گلی میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ خاندان کی عورتیں ڈھولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھیں۔ اس خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت حضرت لال شہباز قلندر کا نظارہ کرتی رہتی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر لے، مگر آپ سر کو جھکائے رکھتے، اسی لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس شوق میں اس حد تک بڑھی کہ کھڑکی سے آپ کے قدموں میں جا گری۔ بلندی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز قلندر کا چہرہ مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہر طرف ایک شور برپا ہو گیا اور مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ اس کے خاندان والوں نے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ بے پردگی کی وجہ سے آپ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی اور سارے محلے کو پتا تھا کہ وہ عورت آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ یہ سن کر فرمایا، میری کیا اجازت ہے، تم لوگوں کی ایمانت ہے، جہاں چاہے لے جاؤ۔ ہندوؤں نے جب اس کی لاش اٹھانی چاہی تو وہ انہیں بے حد وزنی لگی۔ انہوں نے اپنے باقی رشتہ داروں کو بھی بلایا، مگر 15-20 افراد بھی مل کر اس کمزور عورت کو اٹھا نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر نے لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا، اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تو بھی یہ لاش نہ اٹھ سکے گی۔ قلندر کی بات سن کر کانوگا خاندان کے لوگوں پر وحشت طاری ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ خاندان کے دوسرے افراد نے حضرت لال شہباز کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقہ پر دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے کئی افراد آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے۔ اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزر کر حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پر لائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اہل اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے اور یہ محبت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔